موجود ہوں، جب اس سے اگری ہوں گے تو پھر ہوگا. اور پھر اس حوالے سے مزید کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شام رمضان میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی، آپ کا جانا مانا پہچانا راج دلارا آنکھوں کا تارا. باقی چیزیں افطار کے بعد تک رکھ لیتے ہیں. آج چھٹا روزہ ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح کا موسم ہے، دن میں تھوڑی سی گرمی لیکن اس کے بعد موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، تو آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ مہنگائی خاصی ہے. اور یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ بوائیکاٹ جو فروٹس وغیرہ کا چل رہا تھا وہ کیسا چل رہا ہے؟ آپ نے کیا ہوا ہے؟ ویسے ہاں میں نے کیا ہوا ہے بھائی، میں نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کی جیب سے وجہ پیسے نہیں نکل رہے نا، دسترخوان بڑا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے اشفاق. ہاں، اور اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. جی جی، مطلب ہم اپنی ٹیم کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں بھی بھرپور انداز میں بوائیکاٹ چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کتنی اچھی فیلنگ ہے کہ یہ ہمارے من کی آواز ہوتی ہے کہ ہم ایکسٹرا خرچے نہ کریں، اور جب یہ ایک بوائیکاٹ کی شکل میں چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے جو ارادوں کو مزید تقویت ملتی ہے. لیکن اس کا اثر کتنی جلدی ہمارے سامنے آئے گا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور کہیں ایسا تو نہیں کوئی چھپ چھپا کے آپ لوگ ہمارے سامنے وعدے کر رہے ہوں کہ جی ہم نے بوائیکاٹ کرنا ہے، اور پیٹ پیچھے جا کے ذرا میں آیا ادھر سے. ہاں، آپ نے کیا کیا؟ سوشل میڈیا پہ گئے، ہیش ٹیگ لگایا، دیٹس اٹ، آپ کا کام پورا ہو گیا. جا کے آپ خریداری کر رہے ہیں، اور جس طرح روز ہم بتا رہے ہوتے ہیں کتنا نقصان دہ ہے پکوڑے سموسے، لیکن آپ وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی تو احتیاط بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ اپنے لیے جناب دعائیں بھی کریں، اپنے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اور نیکی کے کام کریں. آس پاس اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، اور روزے کو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ ہیں بھوکے پیٹ عبادات کر نہیں رہے، لوگوں سے اور کم بولیں ورنہ پیاس لگے گی. ٹاپ سٹوریز کی جانب جاتے ہیں، ٹاپ سٹوریز دیکھتے ہیں. دو ججوں کے اختلافی فیصلے کے بعد قانون سازی نہ کی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. 3-2 کے فیصلے پر جو اقدامات اٹھ چکے وہ بذات خود چیلنج ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں عمران خان کی ضمانتوں پر بھی سوال اٹھا دیے. الیکشن التوا کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ 90 کی دہائی سے ہے. کئی لیڈرز کی جانیں گئیں لیکن انتخابات ہوتے رہے. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ انتخابات تو ہر صورت ہوں گے. اور موسم کا مزاج پھر بدلنے والا ہے. بارش بھی ہوگی، اولے بھی پڑیں گے. بلوچستان کے راستے مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. کراچی میں بھی بادل برسیں گے. جی جناب عالی، تو اب تذکرہ آج وزیر اعظم صاحب. بھائی کیسے سیاست کا تذکرہ نہ کریں؟ اب سے کچھ دیر پہلے تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شو کے آغاز سے پہلے کہ یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان آئے اور ان کی جانب سے گفتگو شروع کی گئی اور انہوں نے خطاب کیا. کیا کہا انہوں نے؟ کل جو فیصلہ آیا، سماعت جو شروع ہوئی، تو اس میں جو 2 ججز صاحبان ہیں ان کا اختلافی نوٹ سامنے آیا تھا. اس فیصلے کے بعد قانون سازی نہ کی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. آج وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی. 3-2 کے فیصلے پر جو اقدامات اٹھ چکے وہ بذات خود ایک چیلنج ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنا ہے آئین و قانون پر عمل کرنا ہے یا جنگل کا قانون چلتے رہنے دینا ہے. وقت گزر گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. عدالت عظمیٰ کے دو آنریبل ججز کا فیصلہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ اس معاملے میں جو لیا گیا وہ 4-3 سے ہے، یعنی 4 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے، 3 ججز نے خلاف دیا. یہ 3-2 نہیں ہے. ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے؟ آفٹر آل یہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے عدلیہ سے کہ اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں، گفتگو ہے، اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے. اس کے لیے جناب اسپیکر قانون، آئین ہمیں، میرے معزز
मेंबर्स को इस बात की इजाजत देता है कि हम कानून साजी करें, और कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें में माफ नहीं करेंगी। इसलिए जनाब स्पीकर, आज हमें ये दो टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। मुकन्ना जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उनको अपना किरदार, आईनी और कानूनी किरदार अदा करना होगा, और अगर वक्त खुदा ना खास्ता गुजर गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। हाउस मुंतखब होकर आया है, उसको अपना फर्ज अदा करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ देंगी। अच्छा, फिर साथ ही ये भी कहा कि इमरान नियाजी यानी कि खान साहब के बारे में कहा कि जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगते बात भी नहीं होगी। मजीद कहा कि हमारे शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, उसे रात के अंधेरे में जमानतें मिलती हैं। ऐवान को नोटिस लेना होगा। जब दीगर फैसले काबीना में होते हैं तो तमाम इदारों को भी अपनी काबीना के मशवरे से मिल बैठकर फैसले करने चाहिए। जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे और खुद खाना काबे की मॉडल की घड़ी को फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफी मांगे। इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके घर में वहां पर दहशतगर्द वो दंदनाते फिरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। जमानतों के ऊपर जमानतें दी जा रही हैं। इस हाउस को, इस ऐवान को इन मामलात का फिलफौर नोटिस लेना होगा। बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। आईआई की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? लसबेला के शोहदा के बारे में बातें की गई। आज आप एक दुश्मन से भी बढ़कर आप उनके ऊपर वार कर रहे हैं जनाब स्पीकर, इसकी नहीं दी जा सकती। चलिए जी, वज़ीर आज़म ने ये गुफ्तगू की है, इंतहाई अहम इस गुफ्तगू को माना जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरी मज़ारी इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, आइए देखते हैं। अच्छा जी, 23 मार्च को, यही हमारे 2023 को 2 लोग एबडक्ट हुए लाहौर से। एक थे अजहर मशवानी और एक थे शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको कल रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। अजहर मशवानी जो है वो चूंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसका कोई अता पता नहीं है। हसान नियाजी जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अहमकाना बात की उसने, बैरिस्टर था, बाहर रह जाता, ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेता, कैनेडियन ले लेता तो पाकिस्तान की रियासत भी उसकी इज्जत करती। आप मुझे बताइए ये किस कदर तकलीफ दे बात है कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, ममलिकत पाकिस्तान अपने शहरियों को किस तरह से ट्रीट कर रही है। एक ब्रिटिश सिटीजन जो है उसको अगवा किया गया, उसको माफी मांगी गई कि हमें पता नहीं था आप ब्रिटिश सिटीजन है। और दूसरी तरफ आप ये क्या, हम जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे कोई हकूक ही नहीं है। और मैं ये साहिब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूं, आप क्या मुल्क बना रहे हैं हमें? आप ब्रिटिश नेशनल जो थे आपने उन्हें, और बिल्कुल दुरुस्त किया आपने कि आपने माफी मांग के उनको रिहा किया। आज 5 दिन हो गए, अजहर मशवानी का पता नहीं है। जो 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो अंडर अरेस्ट है और ये बयान दे रहा है, वो बयान दे रहा है, ग्रीन टाउन थाने ने उन दोनों जर्नलिस्टों को बुला के नहीं पूछा कि भाई आप तो कह रहे हैं अंडर अरेस्ट है, हुकूमत जो है वो कह रही है कि वहां पे उसे पता ही नहीं है, आप बयान दें आके, बताएं कि वो है किधर।
کوئی تفتیش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لوگوں کو, حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا, 11 بجے کا وقوع ڈالا گیا, 11:45 تک وہ ٹیررزم کورٹ میں اپنی ضمانت کروا رہا تھا, جج کے سامنے تھا. کوئی ہمارے کہ کیا کوئی حقوق ہوتے ہیں جن کے لیے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں. دا ہول انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا. ایک بچے کو, کل 10 سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے میجسٹریٹ نے. میں بڑا شکر گزار ہوں چیف جسٹس اسلام آباد کا, آج انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میٹیریل دیں, جو بھی ہم ان کو میٹیریل جو ہے وہ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں. عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے گئے, 15 پرچے ایک دن میں کیے گئے. جو یہ کل کہہ رہا تھا نا خورشید شاہ کہ بلک میں جناب ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں, اس طرح کی بلک میں پرچے ہی کبھی نہیں ہوئے تھے. 143 کیس عمران خان اور سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں, اور یہ ساری ڈیٹیل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر. یہ پورے دیکھیں, یہ بھی ایک کتاب ہے. خان صاحب کے اوپر صرف کیسز کے ٹائٹل جو ہیں وہی ایک کتاب ہے. اس کے ساتھ ہم نے 21 مارچ تک جو لسٹ ہے, یہ 1060 آدمی ہے جو انڈر اریسٹ تھا, اس کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ دے دی ہے. اور اب جو ہے وہ یہ 1100 آدمی مزید اریسٹ ہیں, ان کی لسٹ ہم جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں. اچھا جی, یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا 90% جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں. لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ایک پوری موومنٹ چلا رہے ہیں جس میں, جیسا ڈاکٹر مزاری نے آپ کو بتایا, ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو, ڈپلومیٹک کور کو. یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھجوا دی ہے. اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے پاورفل حلقے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان کی توجہ آ گئی ہے, اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین ہیں, ایم پیز ہیں, جو دنیا میں کنسرن ہیں ان معاملات کو لے کے, ہیومینٹی کو لے کے, وہ اس کے اوپر بات کرنا اب شروع ہو گئے ہیں. اور اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر جو ہے یہ بڑھے گا. ہم یہ جو پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے, محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر, ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے. اور انشاءاللہ انہیں امریکہ میں, یو کے میں, یورپی یونین میں, یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے, ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے, آئی جی لاہور پنجاب ہے, اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں, ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے. جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا, اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے, ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے, اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں. 10 سال کا بچہ اسلام آباد میں, لوگ عامر مغل کے گھر داخل ہوئے, عامر مغل نہیں ملا, اس کے 10 سال کے, 13 سال کے, 15 سال کے بچے جو ہیں 3 اٹھا کے لے گئے. ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے, وہ موجود نہیں تھا, اس کا 80 سال کا والد اٹھا کے لے گئے. اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی کو ختم ہو گئی ہے. جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے, حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گھما دیا ہے, اب کہہ رہے ہیں ایک پرچہ پشاور میں بھی کر دیا. یہ کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مذاق ایک بنا دیا ہے. اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے. جبر کے اوپر, ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی. عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دیے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر. ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں, پتہ لگتا ہے جی 2 نئے پرچے ہو گئے ہیں. اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں. یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے, اور ہمیں ایک نئی مصیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے, کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے, 90 لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے, 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے, اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے, اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا. کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے. آپ جو اس حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے, ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں
پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے. IMF سے مسائل بڑھ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا, پاکستان کے سینکشنز آ جائیں گی. ہوش سے کام لیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ذمہ دار ہیں, یہ جو ہمیں تو میسج دے دیتے ہیں نا, آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں, پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتا. ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فواد نے بڑی ضروری بات کی, اپریل میں اینڈ آف اپریل میں GSP پلس کی نیگوسیشنز ہونی ہے. پھر سے GSP پلس جو EU کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ, اس میں کنڈیشنلٹی ہے. یہ 7 کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں ہیومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن, جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے تو GSP پلس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگا, بٹ ان حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ, گھروں میں گھسے وداؤٹ وارنٹ, نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے, بچے ہوتے ہیں, بیوی بوڑھی مائیں ہوتی ہیں ان گھروں میں, اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں. مطلب ریاست کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ریاست اور قوم کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, یاد رکھیں کوئی ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. اور جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, قوم علیحدہ ہو رہی ہے, ریاست علیحدہ اکیلی کھڑی رہے گی. خدا کے واسطے ہوش میں آئے اور پاکستان کو ڈوبنے مت دیں جس طریقے سے اس وقت آپ ڈبا رہے ہیں. جی میم. پاکستان میں یہ ظلم ہوا ہی نہیں پہلے کبھی اس طرح کا. صرف جنرل ضیاء الحق کے شروع دور میں ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس طرح تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پریسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نریندر مودی کو پرسونا نانا گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا گجرات رائٹس کے بعد. اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹس ہیں, دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے نا, وہ ہے اصل ہمارا بیک بون. یہ جو سارے آپ کانگریس مینوں کے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس روزانہ آ رہے ہیں, اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ان کا لوکل ووٹر ہے جو ان کو کہہ رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ریزولوشنز آئیں گی برطانیہ میں بھی, یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی, جس میں کہا جائے گا کہ ان کے ویزے وڈرا کیے جائیں. جی آن. فیئر ٹرائل ایکٹ کے ذریعے کیا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے آپ اس وقت صحافت نہیں کر رہے تھے جب ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے تھے. اگر ہم نے کشمیر کے اوپر اگر اس ملک میں کوئی کسی نے کام کیا ہے تو وہ کیا ہی تحریک انصاف کی حکومت میں ہے. اور آپ کو اقوام متحدہ 2 OIC میٹنگز ہوئی ہیں, اسپیشل میٹنگ ہوئی کشمیر کے اوپر یہاں پہ, آپ میرا خیال اس وقت نہیں تھے. ڈوسیئر بھی پریزنٹ کیا ہے ہمارے فارن آفس سے شاہ محمود جب فارن, اور ڈوسیئر بھی ہم نے دیا, 2 ڈوسیئرز پریپیئر ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے کیسے مس کیے. نہیں وہ یہ اس وقت نیا ہوگا. جی تھینک یو. PTI رہنمانے سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. فواد چودھری نے یہاں پر مدعا اٹھایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ضمانتیں مل رہی ہیں, کبھی اتنے کیسز بھی نہیں ہوئے. عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے, 15 دن میں یہ کیسز کیے گئے. انہوں نے کہا 1 دن میں کیسز کیے گئے. سو یہ فواد چودھری کی جانب سے, اور ساری انہوں نے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ رپورٹ مانگی گئی ہے. اور اس وقت دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ کے عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہوں تو وہ 20 ارب ملٹیپلائی ہوگا, وہ 20 سے 40 بنے گا, 40 سے 60 ارب بنے گا. کیونکہ جس عملے کی ڈیوٹی لگنی ہے اس کا TADA جانا ہے, ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہونا ہے, سیکیورٹی کا خرچہ ہونا ہے, لاجسٹکس کا خرچہ ہونا ہے, کھانے پینے کا خرچہ ہونا ہے, تو وہ خرچہ ایک دفعہ ہوگا. صرف ایک شخص کی ضد
जिसकी वजह से 63A की इंटरप्रिटेशन उसकी फेवर में की गई, और फेवर में करने के साथ साथ उसको उसकी हुकूमत पंजाब में बन गई, उस वजह से हमारी हुकूमत का खात्मा हो गया। अब उसने जिद में असेंबली तोड़ी है, IMF के पास वो गया था, हम तो नहीं गए थे। तो अब क्या वजह है कि IMF के पास वो जाए, IMF से शराइत वो तय करे, और आप कहें कि पैसे आपके पास हैं, तो पैसे एक दफा देने के लिए तो हैं, पैसे बार बार शाह खर्चियां करने के लिए नहीं हैं। 2 elections आर अ लग्जरी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। हम ये इलेक्शन 2 मरतबा करना अफोर्ड ही नहीं करते, मगर एक शख्स की जिद है, तो इसलिए या तो इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये 4-3 का फैसला था, जैसे कि ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के फरमा रहे हैं, और इस बात को भी तस्लीम किया जाए कि फुल कोर्ट इस नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू पे, इस आईनी तशरीह के मामले पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, और एक जज साहब जिन्होंने रिक्यूज किया था उनको रिक्यूज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड मैटर है। ये कह देना आसान है कि ये उससे मैटर रिलेटेड नहीं है, मगर ये उससे रिलेटेड मैटर है। और देखिए, ये हम नहीं कहते, अभी हाल ही में इंटरव्यू आया जिसमें बच्चों की और बेगमात की बात की गई, तो मुझे बताएं ना, कौन जज कहते हैं कि जिनकी फैमिलीज गैलरीज में आके बैठ के तालियां बजाती हैं फैसलों के ऊपर। बच्चे एक दूसरे को फोने करके कहते हैं कि इमरान खान का क्या होगा, आज भी हो रहा है। तो देखें, मामलात को उस नहज पे ना ले जाया जाए कि ये मामलात ना सुलझ सकें। और ये बच्चों वाली बात जब इंटरव्यू में आई है, तो हमारी मुस्तनद जराये में बताते हैं कि आज भी बच्चों की फोनों पे एक दूसरे से ये राब्ता होता है कि जी इमरान खान का क्या बनेगा। ऑलराइट जी, वजीर आजम के मौब ने खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, और जाहिर है कि वजीर आजम साहब ने इससे पहले जो स्पीच की थी उस पर हम जरा बात करेंगे, थोड़ा सा कानूनी राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। और इससे पहले जब हम ब्रेक पर गए थे, उससे पहले आपको बता रहे थे कि वजीर आजम ने आज क्या गुफ्तगू की ऐवान में, तो जरा सा उसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। इमरान खान को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि इस लाडले को मजीद किसी खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही वो ये कहते हैं कि ऐवान को फौरी नोटिस लेना चाहिए और कोई ठोस लाहे-अमल इख्तियार करें। और ये भी उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स से बात नहीं हो सकती जो आइन, कानून और अदलिया को ना माने। वजीर आजम ने कहा कि दिन रात जमानतें मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर ये निज़ाम इंसाफ है तो फिर मुल्क का खुदा हाफिज। वजीर आजम ये कहते हैं कि जो हमें दर्ज देते हैं कि काबीना से फैसले कराएं, वो भी अपनी काबीना से फैसले कराएं। गुज़िश्ता रोज के फैसले में जो सवालात उठाए, उसके लिए हमें बैठने की अशद जरूरत है। हमें बैठकर देखना चाहिए कि क्या कानून साजी हो सकती है। बिल्कुल जी, तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये गुफ्तगू की, और वो ये कहते हैं कि ऐवान को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए हमें ठोस लाहे अमल अपनाना चाहिए। इमरान नियाज़ी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, और जो आइन, कानून और अदलिया को न माने उससे क्या बात हो सकती है। और फिर ज़ाहिर है कि ये जो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए जो ज़मानतें हो रही हैं, इस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिन रात ज़मानतें मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, ये तो मरियम नवाज साहिबा ने भी फरमाया था, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या जो है वो थोक के हिसाब से ज़मानतें हो रही हैं, तो वही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी दोहराई। अच्छा जी, तो अब बैरिस्टर अली जफर उन्होंने भी गुफ्तगू की, और वो ये कहते हैं, ज़ाहिर अदालत के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने नजरिया ज़रूरत वापस लाने की कोशिश की, अब अदालत को फैसला करना है। उम्मीद है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। ARY से गुफ्तगू में कहा, अगर आपको फैसले पसंद नहीं तो उसकी वजूहात पर तनकीद करें, लेकिन मौजूद जजेस पर हमला ना करें। आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया, फैसला अक्सरियत का होता है। नेशनल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आपको नहीं पसंद एक जजमेंट आई, आप उसके फैसले के जो रीजंस हैं उन पे तनकीद करें, बिल्कुल करें, कोई शक नहीं है, लेकिन आप जजेस को ना अंडर अटैक लाएं। 4-3 वाली जजमेंट देखें, वो बड़ा क्लियर है, और आज मेरा ख्याल है अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि वो एक माइनॉरिटी व्यू है। जो जजमेंट आप देखें तो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट को हेडिंग है उसकी कि मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, और वही फैसला मेजॉरिटी का ही होता है। माइनॉरिटी जो भी व्यू करते रहे वो ठीक है अपनी जगह, वो उसको भी इज्जत देनी चाहिए माइनॉरिटी व्यू को भी, लेकिन वो
सा नहीं बनता जजमेंट। जस्टिस जमाल ने कह भी दिया, हमारा इंटरनल ये उन्होंने कह भी दिया। बिल्कुल नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश तो की है ये 3 वजूहात ला के किसी तरह नज़रिया ज़रूरत का जो कॉन्सेप्ट है वो वापस लाया जाए और इलेक्शन ना कराया जाए, लेकिन अब अदालत ने फैसला करना है और इंशाल्लाह अदालत आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला। अब जनाब सियासत से निकल के सैयारों का सफर आपको कराते हैं। तो एक तो सैयारा वो है जिस पर हम मौजूद हैं। बताते हैं ना। अच्छा, आपको सितारों और सैयारों में फर्क पता है? सितारों और सैयारों में बताएं मुझे। सितारों और सितारों का फर्क, मैं तो इनके जो असरात होते हैं उनकी में ज्यादा इंटरेस्टेड। बहरहाल इस पे हम बाद में डिबेट करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि आज रात आसमान पर 5 सैयारे एक साथ नमूदार होंगे। दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल साइट। अच्छा, ऐसे नहीं नजर आएंगे जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देंगे, थोड़ा सा इस तरह का दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अतारद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और यूरेनस इनके चांद के नीचे गोलाई। अच्छा, ये चांद के नीचे गोलाई की सूरत में नजर आएंगे। अभी मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, वो मेरे ख्याल में वेनिस था या कौन सा था, कि चांद के एन नीचे वो बड़ा खूबसूरत उसका नजारा था। मैंने भी उसकी तस्वीर ली थी, काफी खूबसूरत तो था जी। वो जनाब ये मोतियों का हार नजर आएगा। और फिर ये बताया जा रहा है कि जुमे को गुरूब आफ्ताब के बाद ये मोतियों का हार और इसका ये मंजर, ये बड़े खूबसूरत तरीके से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तो नहीं देखेंगे, वैसे देख भी लेंगे, टीवी चैनल दिखाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना? टीवी चैनल्स तो दिखाई देंगे, तस्वीरें भी आ जाएंगी, सोशल मीडिया का जमाना है जनाब, लेकिन क्या एक आम आदमी अपनी आंख से देख सकता है, नेकेड आई से इसे देख सकेगा? इतनी पॉल्यूटेड हमारे मेरे ख्याल में देख सकेगा, वरना दूरबीन खरीद लें, अपने मोबाइल का लेंस जूम यूज करें और वो कर लें, कोई कुछ ना कुछ। और जो लोग इधर उधर निगाहें रखने के माहिर होते हैं, एक छत से दूसरी छत और इधर उधर चांद देखने के माहिर होते हैं, आई एम श्योर कि वो आसमान वाला चांद भी देख लेंगे। काफी एक्सपीरियंस अशफाक अपना और है भी कर लेते हैं, अक्सर ऑन एयर बता देते हैं वो क्या करते हैं। मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मुशाहिदा उनका अच्छा तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि ये खूबसूरत नजारा सिर्फ एक दिन नहीं भाई, ओह माय गॉड, बगैर किसी टिकट के, यानी कि जब हर चीज महंगी है इसमें बगैर किसी टिकट के ये खूबसूरत नजारा आइंदा 2 हफ्ते तक देखा जा सकेगा। अच्छा, ये एक साथ नजर आने का जो नजारा होता है ना, ये हर चंद साल बाद ऐसा मौका मिलता है देखने का, लेकिन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। यानी कि ये हमारी जो लाइफ टाइम है उसमें हमने ना ये सुना ना ये देखा, तो यकीनन ये अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम आती हैं। तो कोशिश करें जी, इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करें, और क्या हमारी जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या राज फिना है वो भी जानने की कोशिश करें, अपने इल्म में इजाफा करें जी। चलें जी, अशफाक की तरह उधर ना देखें, हम ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन शाम रमज़ान में। और जनाब आपको मैं ये बताऊं कि रमज़ानों में ये होता है कि लोग इसलिए भी रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने चाहिए, फ़र्ज़ हैं, लेकिन इसलिए भी रखते हैं, वो सोचते हैं हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन वेट कम होता नहीं, बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस की जाएँ? आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, सुस्ती फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए भाई बड़े मुफीद मशवरे लेकर आए। आप देख रहे होंगे अशफाक यहाँ पर मौजूद नहीं, अशफाक इस वक्त कहाँ पर है, और वो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट सैयद हारिस के साथ मौजूद हैं, और दोनों आपको आज ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो करके आप रोजे भी रख सकते हैं और अपना क्या वजन बात भी है। घटा सकते हैं। थैंक यू सो हाँ मच जी। सदफ, आपने हमारा तारुफ एक बार फिर से कराया। हारिस को सभी जानते हैं भाई, सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है और अक्सर हमारे शो में जब मॉर्निंग शो हो रहा होता है तो उस वक्त आते रहते हैं। हारिस, रमज़ान में अभी जिस वक्त इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त आपके अंदर काफ़ी लेथार्जी आ जाती है, आप खासे आपके अंदर मतलब हिम्मत नहीं रहती, हालांकि ये टाइम अगर एक्सरसाइज करना चाहें तो खासा बेहतर होता है। तो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो रोजे की हालत में आप कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली अगर मैं बताता चलूँ, दुनिया में बहुत सारी डाइट प्लान और न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किए जा रहे होते हैं, तो उनके सारे न्यूट्रिशन प्लान जो होते हैं उनमें यही होता है, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको भूखा रहना है ज्यादा से ज्यादा। तो रमजान हम वी आर सो लकी कि हम रिलीजन के थ्रू अपने वेट भी लॉस कर सकते हैं और अपने रिलीजन की एक जो हमारे पर फर्ज इबादत है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो रमजान में कोशिश ये करनी है कि आपको लाइट पेस एक्सरसाइज करनी है। जो आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे होते हैं वो नहीं करना, आपको थोड़ी सी आपको अपनी इंटेंसिटी बता दें कम करनी भाई। वजह उसकी ये है कि सोचें वैसे ही आपको चकरा रहे हैं, कदम कहीं रख रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, और ऐसे में आप हाई पेस्ड और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो फिर आप कहीं जमी बोस ना हो जाएं, ठीक है? लेकिन उसमें ये है कि फायदा बहुत है आपको, अगर आप वेट करने में एक्सरसाइज करने में, हाँ देखिए फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर हम वेट लॉस की बात करें तो उसमें अगर रमजान में आप वही एक्सरसाइजेस
جو آپ نارمل کرتے ہیں اپنی، تو تھوڑا سا افطار سے پہلے آپ کر لیں گے تو فیٹ لاس کے لیے بہت افیکٹو ہوگا. یہ جو آلہ آپ ساتھ لے کے آئے ہیں یہ کسی کا گلا گھونٹنے کے لیے تو نہیں لائے؟ سو بیسکلی آپ کو صرف ایک عدد یہ ریزسٹنس بینڈ ریکوائرڈ ہوگا. ہاں ریزسٹنس بینڈ, اور اس کے تھرو آپ تمام کی تمام اپنی وہ ایکسرسائزز جو آپ جم میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اپنے باڈی ویٹ سے. اپنے باڈی ویٹ سے, بلکہ باڈی ویٹ کے علاوہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو جائے گا, تو ہم رینج آف موشن ایسے کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں سب سے پہلے بیسک ایکسرسائز کی بات کروں اپنی, تو آپ اس پوزیشن پہ اسکواٹس بھی کر سکتے ہیں. I think that's more easier. So اس کی آپ ریپیٹیشن کر سکتے ہیں 15. سو اسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑا کمپاؤنڈ موومنٹ میں جائیں تو آپ شولڈر پریس اینڈ اسکواٹس دونوں کی موومنٹ ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ رینج آف موشن تھوڑی سی انکریز کرنا چاہیں, یعنی ہم ایزی الفاظ میں کہیں کہ اپنا ویٹ انکریز کرنا چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور وائٹ کر لیں. اوکے, دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ سارے, اور سے دیکھ. سو اسی کے ساتھ اگر ہم شولڈر کی بات کریں تو آپ شولڈر بھی اس میں کر سکتے ہیں ایزی, لیٹرل سائڈ ریزز اس پوزیشن پہ. اوکے. ٹھیک ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ کی لینتھ جو ہوگی وہ آپ کی اسٹریٹ نہیں ہوگی, تھوڑے سے بینڈ ہوں گے, اور موومنٹ آپ کی ہوگی فور آرمس کی, لائک دس. سیدھا نہیں کرنا اس پوزیشن پہ, تھوڑا سا بینڈ کر کے. اوکے, مطلب اس میں اچھا خاصا مطلب پورا فیل آ رہا ہے مجھے اب یہ کر کے. کتنے ریپ لیں آپ اس کے ریپیٹیشن کر سکتے ہیں 15 اور 3 ٹائم اس کو آپ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ فرنٹ ریزز بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کے سائڈ شولڈر ہو گیا, اسی طریقے سے آپ فرنٹ بھی کر سکتے ہیں, یا فرنٹ ڈیلٹ کے لیے فرنٹ ڈیلٹوئڈ, اس کو بھی آپ 15 ریپیٹیشن آپ اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ لگ بہت آسان رہا ہے, لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کتنا اندازہ ہو رہا ہے, اسی لیے میں ٹرائی کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا. اسی کے ساتھ آپ چیسٹ کر سکتے ہیں اس پوزیشن پہ, کراس اوور. اگین وہی بات کہ آپ کو رینج آف موشن بڑھانی ہے تو تھوڑا سا وائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. پراپر اسٹریٹ آپ کو کرنا ہے اور یہ پراپر فیل آ رہا ہے. اس میں حارث مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں انجری کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, ہے نا. تھوڑی سی آپ کی فلیکسیبلٹی بھی بڑھے گی, موبلٹی بھی آپ کی انکریز ہوگی, اور مسلز آپ کے ٹون بھی ہوں گے. سو اسی پوزیشن پہ آپ جن کو خواتین کو آرمس کا مسئلہ ہوتا ہے, آرمس فلیٹ کا, تو اس پوزیشن پہ آپ ٹرائسیپس کک بیک بھی کر سکتے ہیں. سو ٹرائسیپ کک بیک, اس کی پوزیشن آپ چینج کر لیں. اور اس سے ٹانگوں کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے ویسے, لوور باڈی کی؟ لوور باڈی کی بھی ہو سکتی ہے بالکل. اس پوزیشن پہ بیکورڈ لنچز. اوکے, صحیح ہے بھائی, یہ تو بڑا زبردست قسم کا, مطلب ایک بینڈ لے آئے اس کو آپ. اچھا میں اس کے اندر تھوڑا سا یہ کہ بھائی آپ جم جانے سے گھبراتے ہیں, کتراتے ہیں کہ بھائی خرچہ آئے گا, یہ ہوگا, کون گھر سے نکل کے جائے, تو یار یہ تو ہلکا سا وارم اپ کے بعد ایک چیز گھر میں کھڑے سو ایزیلی کر سکتے ہیں. سو اس میں آپ کی تمام جو ورک آؤٹ, جو مسل سے ریلیٹڈ ورک آؤٹ ہے, وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ رمضان میں ہم بات کریں اور آپ کو رمضان میں ورک آؤٹ کرنا ہے افطار سے پہلے, تو تھوڑی سی آپ لو پیس کارڈیو کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کارڈیو میں ہائی آپ جمپنگ جیک کر لیں, اسکپنگ کر لیں, مطلب اسکپنگ اس پوزیشن پہ. ہاں یہ یار آئی لو اسکپنگ لائک دس. اس کے بھی آپ 15 ریپیٹیشنز کریں گے, 1 2 3 اس طریقے سے ہائی نیز, اور اس طریقے سے جمپنگ. برپیز نہ کریں, برپیز نہیں کریں ورنہ آپ نے ڈگ جانا ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے, ایک دفعہ میں نے ٹرائی کی روزے کی حالت میں برپیز کی, اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سپلائی جب فوڈ کی بند کی ہوئی ہوتی ہے, تو جو آپ کا ایگزسٹنگ فیٹ ہوتا ہے آپ اس کو ہی برن کر کے ایز اے انرجی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اندازہ کیجئے کہ صدف اتنی جذباتی ہو گئے, ان کا بیٹا نہیں, انہیں کیا کہ میں بھی اٹھ کے آ جاتے, کچھ کروں نہ کروں, ہیلز کے ساتھ, ہیلز کے ساتھ زیادہ بھی یہاں پر. اور ہماری جو جاب ہے بیٹھے رہنے کی, تو اس میں بھی ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو میں اس لیے اٹھ کر آئی کہ میں تو تھوڑی کیلریز برن کروں نا, واک کر کے ہی کر لوں. چلے جی, بریک کا ٹائم ہو گیا جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گی. اسٹے ود اس. جی, شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ کی ہڈیاں جوڑ بالکل صحیح کنڈیشن میں ہوں گے. جو ایکسرسائزز ہم نے آپ کو بتائی تھی, ریزسٹنس بینڈ لا کے آپ نے فوراً ٹرائی کرنا شروع نہیں کر دی ہوں گی, بیکاز اس سے بھی ایکسرسائز کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ دکھنے میں بڑا ایزی لگ رہا تھا. کرتے ہی نا ٹرائی. آپ کو کیا لگ رہا تھا وہاں پر چپ چاپ میں اتنا بیوہ بچہ بن کے جو کھڑا ہوا تھا؟ ایسے ہی تو کرنا تھا, نہیں آسان کام نہیں ہوتا جی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز سب سے جو اس میں آسان کیا تھا, گھر سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے,
آپ نے جم نہیں جانا, آپ نے پیسے نہیں خرچ کرنے, آپ نے گھر بیٹھے ایک دفعہ وہ اس ریزسٹنس بینڈ پہ پیسے خرچ کر لیے, اس کے بعد آپ اپنی سہولت کے حساب سے کر سکتے ہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شروع میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کریں. ہاں, پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی واک شاک کریں, جو ایک سمپل سی چیز ہے, اپنے لیے ٹائم نکالیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آفس میں کام کرنے کے بعد 8 گھنٹے بیٹھنے کے بعد گھر جا کے ہمت نہیں ہوتی کچھ بھی کرنے کی, وہ غلط کہتے ہیں. اپنی زندگی کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے جسم کے لیے ٹائم نکالیں, جو کہ آپ کے نہ حرکت کرنے کی وجہ سے بھدا ہو سکتا ہے. آپ ادرک کی طرح نکل سکتے ہیں. کہ گھر جا کے اتنا 8 گھنٹے شفٹ کرنے کے بعد کھانا پکانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ہاں, یہ بھی تو اندازہ ہے. خواتین کے مسائل تو مختلف قسم کے ہیں. آپ بھی کچھ ہاتھ بٹا لیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. خواتین کے مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مرد حضرات کو, ہر کسی کو کوکنگ آنی چاہیے, اور وہ جب خود کو بھوک لگے صرف, تو اس وقت اس کو. ویسے آپ کیا پکا لیتے ہیں؟ پکا تو آپ لیتے ہیں, لیکن ویسے کیا پکا لیتے ہیں؟ میں جو چیزیں پکاتا ہوں اس کے اندر جناب مٹن قورمہ, بریانی, یہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس اس کے بعد میں اس پہ مزید بات نہیں کر رہی, آگے بڑھتے ہیں آن اے سیریس تو. جی اب ہم آگے بڑھیں گے. آگے آپ کتنا آگے بڑھیں گی کیا؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں, ہم بیسکلی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں شام رمضان کرنے کے لیے, اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیزیں آپ تک پہنچائیں, لیکن حادثات ہمارے یہاں رونما ہوتے ہیں, اتنے مسائل ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, اور ابھی بھی جو خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ہم موڈ اچھا کر دیں اسی وجہ سے. لیکن ظاہر خبریں ہیں, اور ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, وہ ہے جی ہب چوکی پل ندی میں 3 افراد ڈوب گئے ہیں. ایدھی کی ٹیم نے 15 سالہ نوجوان کی لاش نکال لی, دیگر 2 افراد کی تلاش جاری ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اور ابھی بھی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. 3 افراد ڈوب گئے. اچھا, یہ 15 سال کا نوجوان کی لاش, ہی از جسٹ اے کڈ, یہ ایک بچہ ہے. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ اس کی لاش نکال لی گئی ہے. پانی بہت زیادہ ہوتا ہے, ماہ رمضان میں لوگ خاص طور پر یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر نہاتے ہیں, لیکن ایسے میں آپ کو ظاہر ہے کہ تیراکی کی بھرپور تربیت ہونا بھی ضروری ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سیف نہیں ہے اس طریقے سے جانا, اور جب آپ کو گہرائی کا اندازہ بھی نہ ہو اور ایسے پانی میں جا کے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا بہت المیہ والی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ بڑا ان فیملیز کے لیے نقصان ہے جن کے یہ پیارے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ جو تلاش کا کام ہے وہ مکمل ہو جائے, اور کوئی وہاں سے اچھی اس حوالے سے خبر آئے. اب بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کی, تو پھر کراچی میں کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر جس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں, خاص طور پہ لوٹ مار کے, تو ایک کل جو ایک لوٹ مار کا واقعہ ہوا اشفاق, انتہائی فلمی, ایسا فلمی سین تھا جو صرف آپ نے ڈراماز اور فلمز میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کو جب دیکھا نا تو اندازہ کیا ہوا, یہ بائک والے آئے, میں ذرا اس کو تھوڑا سا بیٹری شاپ تھی نریٹ کر دیتی ہوں جی. ہوا یہ کہ یہ ڈکیتی کی کوشش تھی جو ناکام ہو گئی, اور دکان پر ہونے والے اس فلمی سین کا ہم بتاتے ہیں کہ ملیر سٹی میں بیٹری کی دکان پر 5 لٹیرے آتے ہیں, ڈکیتی کی کوشش کرتے ہیں. 5 تھے 2 تھے, 2 ملزمان کیش کاؤنٹر ٹٹولتے ہیں, ایک نے دکان میں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا ہے, اور جیسے ہی ملزمان واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو جناب پھر کیا ہوتا ہے, پھر دکاندار نے اسلحہ نکال لیا اور گولیاں چلا دی, جس سے ایک ملزم تو وہیں ڈھیر ہو گیا, جبکہ ایک زخمی سمیت باقی لٹیرے اپنے ساتھی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. اور ایک زخمی ڈاکو کو بھی پولیس نے اسپتال سے شکنجے میں لے لیا. ملزم کپڑے تبدیل کر کے اسپتال جا پہنچا تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے جی, کہ پہلے اس نے کپڑے چینج کیے پھر وہ ہاسپٹل. اچھا, یہ وہ بائک والا تھا غالباً جو کہ بائک پہ فرار ہوا تھا. اچھا اب یہ دیکھیے اس کے اندر کائنڈلی اگر مجھے ذرا فوٹیج ذرا دکھا سکیں تو میں اس کے اندر یہ بتانا چاہوں گا. دیکھیں یہ اندر داخل ہوتے ہیں, اندر داخل ہونے کے بعد انہیں اندازہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سی سی ٹی وی جہاں پر دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر ایک اور بھی وہ کارنر پہ جو آپ کو جگہ وہاں پر جو ہاتھ کھڑے کیے بندہ کھڑا, اس کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے, اس کے پیچھے سے لوگوں نے فائرنگ کی ہے. وہاں پر بھی 4-5 لوگ تھے, وہ ان کے ساری حرکتوں کو دیکھتے رہے, اور جیسے ہی یہاں سے یہ نوٹ لے کے نکلنا شروع ہوئے تو ایسے میں وہاں سے اندر سے انہوں نے فائرنگ کی, جس کی وجہ سے وہ بندہ جو آگے جا کے گرتا ہے اور اس کی موت وہاں پر واقع ہوتی ہے. یہ اس کو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہاں پر پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک دکان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی آگے بھی ایک اور راستہ بھی ہے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ, اچھا میری انڈرسٹینڈنگ کل جب یہ آپ کو بتایا سوشل میڈیا پر فیس بک پہ ادھر ادھر یہ تھی تو 2 فوٹیجز اس کے سامنے آئی تھی, ایک تو ادھر کی تھی اور ایک اندر کی بھی تھی, تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ کیسے انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ 2 بندے تھے. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تقریباً 5 مسلح ڈکیت تھے, اور پھر ان میں سے ایک جو ہے جو غالباً بائک پہ فرار ہوا تھا وہ بعد میں کپڑے چینج کر کے ہاسپٹل بھی پہنچا کہ جی مجھے گولی لگی ہے. یہ سارا واقعہ ہے کیا, بتائیے ذرا.
بالکل دیکھیں اشفاق، کراچی کی شہری ہیں جنہوں نے اب اسٹریٹ کرمنل سے خود ہی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تک تقریباً 20 سے زائد جرائم پیشہ عناصر ایسے ہیں جو شہریوں کے ہاتھوں یا تو زخمی ہو چکے ہیں یا موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں. تو گزشتہ روز بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جو ARY نیوز کی یہ بریکنگ تھی. اور ملیر سٹی میں جب یہ بیٹری شاپ پر 5 ملزمان پہنچے تو جب ملزمان اندر 2 جو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ہیلمٹ پہنے، جب کیش کاؤنٹر وہ خالی کرنے لگے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سیدھات پہ ایک اور کمرہ بھی ہے جس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ دکان کا مالک تھا جس نے جب موقع دیکھا اور اس کو راستہ صاف نظر آیا کہ وہ گولیاں مارے گا تو ارد گرد کسی اور کو نہیں لگیں گی، تو اس نے پھر اپنا نشانہ آزمایا اور گولیاں مارنا شروع کی، جس پر ایک ڈاکو کی پہلے کمر پر ایک گولی لگی. پھر بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو مزید اس کو کمر پر گولیاں لگی. اس کے باوجود وہ جب سڑک کی جانب بھاگا تو اس کے ساتھی اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور گولیاں صرف اس کو نہیں اس کے ایک اور ساتھی کو بھی لگی، اور یہ وہاں سے جب سڑک پر گیا تو یہ وہیں پر زخمی حالت میں گر گیا. اس سے 3 کلومیٹر آگے جا کر جو اس کا زخمی ساتھی تھا منزل پیٹرول پمپ کے پاس جا کر اس نے ایک ایمبولینس کو روکا اور انٹری کرائی کہ مجھ سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی جاتی تو جرائم پیشہ عناصر نے مجھے گولی ماری ہے. تو جب اسے اسپتال لے کر گیا تو پولیس کو زخمی کا جیسے ہی پتہ چلا پولیس فوراً پہنچی اور ملزم ان سے ٹال مٹول کرنے لگا تھا. انہوں نے تلاش ڈیوائس سے جب اس کا تھمب امپریشن اس پہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ ڈاکو ہے، اس کا مجرمانہ ریکارڈ بھی ہے. اور جب مرنے والے ڈاکو کا تھمب چیک کیا تو پتہ چلا مرنے والا ڈاکو اور زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو دونوں آپس میں ماموں بھانجے ہیں. اور یہ ملزمان اندازہ کرے ویسے نذیر شاہ اس نے کہانی کتنی زبردست بنانے کی کوشش کی کہ جس سے مجھ سے لوٹ مار ہوئی اور مجھے اس طرح سے گولی مار دی. اور یہ جو تلاش ایپ ہے جس کی ہم نے یہاں پر ڈیمونسٹریٹ بھی اس کو کیا تھا، کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے بھائی. اور ساتھ ہی اس نے جا کے کپڑے بھی چینج کیے تو کافی حاضر دماغ اس حوالے سے اس نے حاضر دماغی دکھائی. نذیر بالکل ایسا ہی ہے، جو جب یہ کسی کو لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو باقاعدہ اسٹریٹجی بنا کر نکلتے ہیں، اور انہوں نے سکھن، شاہ لطیف، خواجہ اجمیر نگری ادھر پہلے بھی وارداتیں کر چکے ہیں اور ان کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں. اس سے قبل بھی یہ دونوں ماموں بھانجا گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. اس نے اسپتال میں اپنا نام اور ولدیت بھی غلط بتائی، لیکن یہ جدید ڈیوائس کے آگے ناکام ہو گیا اور اس ڈیوائس کی مدد سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا. اور پھر پتہ چلا کہ یہ 5 ملزمان میں سے ایک زخمی ملزم میں ایک مارا جا چکا ہے. اب ایک آخری چیز تلاش ہے بہت زبردست، فوراً پتہ چلا لیا، یہ کر لیا، لیکن ایک جگہ پہ 5 مسلح ڈکیتوں کا ہتھیاروں سے لیس ہو کر جانا، یہ بھی اس علاقے کی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. نذیر شاہ بالکل یہ سوالیہ نشان ہے. جس جگہ پر یہ واردات ہوئی ہے وہ سمجھے جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ ہے. وہیں سے کبھی بحث کالونی سے نکلتے ہوئے کبھی ملیر آتے آتے ہوئے ڈیلی کے، اگر آپ صرف میں کل کی آپ کو بات بتاؤں تو سکھن میں پہلے 9 لاکھ روپے اور اس کے بعد تقریباً 6 لاکھ روپے کی رقم چھینی گئی ہے جو بیوپاری ہیں. یہ جو واقعہ نذیر آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی اور اس ملزم کا بھی پتہ لگا لیا جو بھیس بدل کر چالاکی سے ہی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. چلیں اس طریقے سے اگر ملزمان پکڑے جاتے رہیں تو کچھ امید ہے کہ جی ہماری پولیس پھرتیاں دکھا رہی اور ایٹ لیسٹ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان پکڑ رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اشفاق؟ بالکل ایسے ہی ہے بھائی. بات یہ ہے کہ تلاش ایپ جو ہے نا یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، اور ایسے میں نہ صرف یہ کہ یہ تو مطلب زندہ ملزم پکڑے گئے بلکہ مردہ جو اس طرح سے لوگ پکڑے لاشیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ورنہ مرنے سے پہلے نام غلط بتا دیتے ہیں کچھ ایسے. لیکن اس تلاش ایپ کی وجہ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور پھر لاوارث لاشیں جو ملتی ہیں ان کے بھی پیاروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اس سے یہ جی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں تاکہ ملک میں جو جرائم ہیں خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی میں اس پر قابو پایا جا سکے. اچھا جی اب بات ہو رہی ہو شہر کراچی کی اور یا کسی بھی شہر کی، اور رمضان میں ہم یہ بات کر رہے ہوں تو اور مہنگائی کی بات نہ کریں، مہنگائی کی بات نہ ہو، یعنی یہاں بھی لوٹ مار جاری ہے. پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگ سارے تو یہاں پہ لوگ منافع کر کے لوٹ رہے ہیں. پہلے تو یہ سوال کر لیتے ہیں نا کہ آپ میں سے کون کون فروٹ خرید رہا ہے اور کون کون نہیں خرید رہا. آپ نہیں خرید رہے، آپ نے بتایا، لیکن کون سا پھل ہے جس کو آپ مس کر رہے ہیں؟ لٹرلی سارے ہی فروٹ چاٹ میں آپ کو پتا ہے سارے ہی آ جاتے ہیں یار. آپ دیکھیں اس میں تو امرود بھی اچھا لگتا ہے صدف. اب امرود اچھا لگنے لگا، کل تو بہت برا لگ رہا تھا. مطلب صرف فروٹ چاٹ میں اچھا لگتا ہے، صرف فروٹ چاٹ میں اچھا. تھوڑا سا ڈفرنٹ تو میں نے بھی یہی بات کی تھی. ورنہ اس سے علاوہ مطلب پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کہتے ہیں کہ پیٹ کے لیے اور پیٹ کے امراض کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے امرود،
لیکن اور ظاہر ہے ہر پھل کی اپنی افادیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو نہیں پسند. میں بہت مس کر رہی ہوں خربوزے کو اور چاٹ کو اور تربوز کو. مطلب میں ایسے کہنا نہیں چاہ رہی، سب کا روزہ ہے اور پانی سب کے منہ میں آ رہا ہے. تو جناب اب یہ ہے کہ حکومتی دعووں کے باوجود دام نیچے نہیں آ سکے اس کیمپین کے باوجود، اور پھلوں کا جو معاملہ بتایا جا رہا ہے، سبزیوں کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ ہے. شہری کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی مہنگائی کنٹرول کرنے میں انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. رمضان میں بھی عوام کی ایک ہی دہائی، مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی. منافع خور مکمل طور پر آزاد ہیں، جبکہ سرکاری نرخ بازاروں میں عمل درآمد ہونے کے بجائے صرف سرکاری لسٹ تک محدود ہیں. شہری کہتے ہیں رمضان میں بھی عوام کو ریلیف نہیں بس تکلیف مل رہی ہے. رمضان میں زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، پیسے ہے نہیں جیب میں، صرف دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. کیلا دیکھا جائے تو غریب آدمی لے ہی نہیں سکتا. درجہ اول کا سیب 320 کے بجائے 420 سے 440 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. کیلے کے فی درجن سرکاری ریٹ 200 روپے، لیکن عوام کہیں 250 تو کہیں 300 روپے سے بھی زیادہ خریدنے پر مجبور ہیں. امرود 150 کے بجائے 250 روپے، 105 روپے کلو والا خربوزہ 150 سے 200 روپے میں، کھجور 400 کے بجائے 600 سے 800 روپے فی کلو، جبکہ 140 روپے فی کلو چیکو 200 سے 250 روپے تک پہنچ گیا ہے. پھلوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی مہنگائی کے طوفان کی لپیٹ میں ہیں. پیاز 150 سے 200، رمضان سے قبل 100 روپے میں 3 کلو ملنے والا ٹماٹر 160 روپے کلو، لہسن 400 روپے، جبکہ ادرک 700 روپے کلو کا ہو گیا ہے. اچھا اب تو چکر یہ ہے نا کہ اتنے سارے آپ لینے پھل جاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ 250 کا ہے، یہ 200 کا ہے، یہ 150 کا ہے. اب آپ فرق تلاش کرتے رہو اس میں، تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. خاص طور پہ پہلے ہی صرف کیلوں میں ہوتا تھا، اب تو تربوز اور خربوزے میں بھی ہونا شروع ہو گیا. اچھا جی، تو سبزی منڈی میں قیمتیں کیا ہیں؟ سبزی اور فروٹ منڈی میں تو یہ ہمیں انور خان بتا رہے ہیں. بھائی بتائیں کیا صورت حال ہے وہاں پر؟ جی اس وقت ہم موجود ہیں فروٹ منڈی کے اندر. اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ بلند ترین سطح پر قیمتیں ہونے کی وجہ کیا ہے. ماہ سیام کے اندر لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا. وجہ کیا بنتی ہے؟ منڈی سے نکلنے والا مال جو ہے وہ شہر میں جاتے اتنا مہنگا کیوں ہو جاتا ہے. آج اگر چیکو کی بات کی تو یہ یہاں پہ 120 روپے کلو والا بھی ہے، یہاں پہ 160 روپے کلو والا بھی ہے. تو مختلف نوعیت کے کیلوں کی اگر بات کی جائے گی، کیلا فی درجن کے حساب سے یہاں پہ اگر بات کی جائے گی تو 60 سے 70 روپے اور 50 روپے درجن بھی کیلا موجود ہے. تربوز کی بات کی جائے گی تو 1 کلو والا تربوز 2.5 کلو والا ہے، 3 کلو والا، 5 کلو والا، اس کے ریٹ الگ الگ ہیں. منڈی کے اندر کیا صورتحال رہتی ہے یہ بھی معلوم کرتے ہیں. منڈی کے اندر ہول سیل قیمتیں لوگ بولتے ہیں، بتاتے ہیں دکاندار پیچھے سے مہنگا آتا ہے. اصل کہانی کیا ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ سر جی میں سمجھتا ہوں ہمارا چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہے. بند کمروں کے اندر بیٹھ کر کمنٹس دینے سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ جس وقت تک فیلڈ کے لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اس وقت تک نہ پرائس کنٹرول ہو سکتی ہیں، نہ ہی غریب اس چیز سے بچ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے منافع خور اور اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اصل جو وجہ بنی، اصل وجہ یہ بنی کہ جب مال یہاں سے نکل جاتا ہے اس مرکزی منڈی سے، اس کے بعد جب شہر میں مال سپلائی ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ منافع خوری کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی، ضلع انتظامیہ کی. وہ صرف پرائس لسٹ جاری کرتی ہیں، امن کوئی صورتحال نہیں ہوتی. تو انور ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ منڈی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی قیمتیں غیر معمولی زیادہ ہیں، لیکن سب عام بازاروں کی بات کرتے ہیں وہاں پر کیا ریٹ ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے انجم بہاب. انجم ذرا بتائیں کیا جو سرکاری لسٹیں ہیں کہیں پر بھی آپ اس پر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کیا دام چل رہے ہیں؟ آج تک نہیں ہوا اس کو. عمل درآمد تو صورت میں نظر آئے کہ جب سرکاری فہرستیں آویزہ کی جائیں گی اور سرکاری فہرستوں کو چیک کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ بازاروں میں آئیں گی. انجم میں اس کے اندر پتہ ہے ایک اور بات کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، صدف نے سوال کیا نا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اب کیا ہوگا عمل درآمد؟ کچھ رمضان کا خیال کر لیا ہوتا، میں نے یہی سوچا تھا. جی انجم بتائیے. جی رمضان میں کیا خیال کرنا ہے؟ جو افسران ہیں اس وقت چند وزراء کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ بازاروں کے چکر لگائیں. یقیناً وہ لگا رہے ہیں لیکن وہ اپنی ٹھنڈی لمبی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں. جو بچت بازار سندھ حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور واپس اپنے کمروں میں یا اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ مارکیٹ میں جہاں سے عام صارف
خریداری کرتا ہے وہاں پر خریداری کرنے والوں کو چیک کرنے کے لیے، فروخت کرنے والوں کو کے لیے، فہرست کو چیک کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے. ہمیں 6 روز یہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان بازاروں میں صدر کی مارکیٹ ہو گئی، حیدری، پاپوش، دیکھو جو مشہور مارکیٹ ہے، بابر مارکیٹ ہے، لیاقت مارکیٹ ہے، یہاں پر کوئی ہمیں دلی انتظامیہ نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے فروٹ کی قیمتیں منمانی کی گئی ہوئی ہے. چند فروٹ کی قیمتوں میں ہمیں کمی اس لیے نظر آئی کہ خریدار نہیں ہے. اس وقت بھی گزشتہ سال کے رمضان دیکھا جائے تو یہ وقت جو ہو رہا ہے اس وقت 5 بجے سے اوپر ہو چکا ہے. کافی خریدار ہوتے تھے، گھروں کو جاتے تھے خریداری کے لیے، رک جاتے تھے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، قیمتیں پوچھتے آگے بڑھ جاتے ہیں. کیلا جو 300 روپے، 350 روپے، 400 روپے درجن تھا، اس میں کچھ کمی نظر آئی ہے کہ وہ 50 روپے کم ہو گیا، 250 والا 200 ہو گیا. لیکن خربوزے کی قیمت دیکھی جائے تو وہ 150 روپے تک ہے. اس کے علاوہ کینو 600 روپے درجن ہے اور چیکو دیکھا جائے وہ بھی 300 روپے درجن ہے. سیب میں بھی اگر دیکھا جائے تو کوالٹی وائز اس میں بھی 25 سے 30 روپے کمی صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ خریدار نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ہمدردی میں کم کی ہے، لیکن کیلا خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہو گئی. اور سیب کی قیمت بھی تقریباً 200، 250، 300 روپے ہے، لیکن مختلف کوالٹی میں انہوں نے 20 سے 30 روپے کم کیے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تمام پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے. لیکن خریدار نہ ہونے کی وجہ سے اب ٹھیلے والے بھی، دکاندار بھی پریشان ہے کہ خریدار نہیں ہے تو کیا کریں، کیونکہ پھل ایسی چیز ہے جس کو رکھا نہیں جا سکتا. خریدار کم ہوں گے، ظاہر ہے کہ طلب اور رسد میں فرق بڑھے گا اور پھر تھوڑا سا چیزیں مینیج ہوں گی، ورنہ تو خریدار جاتے رہیں گے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. بہت شکریہ انجم عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسیشن کے پیٹرن ان چیف وحید احمد صاحب. وحید احمد صاحب بہت شکریہ آپ شو میں آئے. ذرا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، اور عموماً یہ تو رہتا ہی ہے لیکن رمضان میں لوگوں نے سوچا تھا کہ کچھ جو سرکاری ریٹ ہیں اس حساب سے لوگ خریداری کر سکیں گے، لیکن وہ تو کہیں ابیزا بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے تو ہم کیا کریں، تو اس کو کیسے عمل درآمد اس پہ کروائیں؟ شکریہ جی. پہلے تو میں نے خود جب ریکویسٹ کی تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں اور پروگرام میں اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں پرائسز کے اوپر، اس لیے کہ مجھے 7 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. جب بھی رمضان آتا ہے میں ہمیشہ رپورٹ کرتا ہوں کہ جتنی میرے پاس نالج ہے اس لیے کہ عوام کو پتہ چلے اور جو پیچھے جو ہو رہا ہے وہ معلومات ہو. اس لیے کہ یہ آج میں کہوں گا میں آج کسان کی آواز بن کے یہاں آیا ہوں. کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا مسئلے ہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں ابھی تک پاکستان کسان کی آواز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عوام کی آواز بھی بنی ہے تاکہ دیکھیں کسان، آپ بات یہ یاد رکھیں، اگر کسان کمائے گا تو لگائے گا، اگر لگائے گا ہی نہیں تو پھر فوڈ سیکیورٹی ہوگا، پھر اس سے بڑے بحران میں جائیں گے. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پرائسز بڑھ گئی ہے. تیل جو 150 روپے کا تھا، ڈیزل آج وہ 280 پہ چلا گیا ہے. ڈی اے پی کی جو 6000 روپے کی وہ تھی وہ 16,000 روپے چلے گئی ہے. تو کسان کی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑھ چکی ہے. اب ہم اس کے حل کے اوپر جائیں. یہ تو میں 7 سال سے ایک ہی بات دیکھتا ہوں منڈی میں، یہ جب ریٹیل میں دیکھتا ہوں اس کا فرق ہے. اچھا یہ دوسری چیز یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز منڈی میں ایگزامپل دے رہا ہوں 100 روپے کی چیز ہے وہ ریٹیل میں 200 کی بک رہی ہے، 300 کی بک رہی ہے، 400. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں میں منڈی کی حد تک بات کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ہول سیل ہے. ہول سیل کس طرح ڈرائیو ہوتی ہے، ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ہوتی ہے. ابھی آپ جتنا نیچے رمضان میں جاتے جا رہے ہیں آپ کے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں. اب میں کیلے کی بات کروں، آپ لوگ فلڈ کو بھول گئے، جو فلڈ آیا سپلائی چین پورے پیاز کی کراپ ڈیمیج ہو گئی، ٹمیٹو کی ہو گئی، اس میں کیلا بھی آیا اور بھی کراپ آئی. اس ٹائم پہ ویسے آف سیزن ہوتا ہے، مطلب کہ اگر کراچی منڈی کی ایگزامپل دے رہا ہوں 50 گاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے تو 20 گاڑیاں آ رہی ہیں. اگر 20 گاڑیاں آئیں گی تو اس کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس کی، اس لیے کہ نارمل اگر رمضان سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، چیزیں مل نہیں رہی ہیں تو اس کے اندر، لیکن جو مال آ رہا ہے جس کی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 250 روپے خرچ کر کے 1 درجن کیلے کا لے رہے ہیں اور وہ پھر اس کی کوالٹی بھی اتنی تھکی ہوئی کوالٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح سے میں لوں، تو پھر کیسے مینیج ہوگا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز جب بری کوالٹی آ سکتی ہے تو اچھی بھی ہوگی نا. ہاں اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر کوالٹی ہوتی ہے، اے ہوتی ہے، بی ہوتی ہے، سی. ہر کسٹمر اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یہ دیکھیں کیلے کے اندر کیا ہوتا ہے، کیلا آتا ہے اور مارکیٹ میں نہیں بک جاتا ہے، وہ جاتا ہے کولڈ اسٹوریج میں جاتا ہے، اس کو رائپن ہوتا ہے یلو میں. پورا پروسیس انڈرسٹینڈ کریں، کاسٹ بڑھتی ہے اس کے اندر. آج میری بجلی کے ریٹ کیا ہے، آج جو ٹیوب ویل کے جو ریٹ تھے جو کسان کے پانی دینے کے وہ ریٹ کہاں بدل گئے صاحب؟ آپ بھی وجوہات بتا رہے ہیں لیکن جو سرکاری ریٹ ہوتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ. دیکھیں جی میں اس کو مانتا نہیں، سرکاری ریٹ گھر میں بیٹھ کے وہ ریٹ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 100 روپے کی چیز ہے نا 101 کی بیچ دیں، امپاسبل ہے وہ چیز. دیکھیں سرکاری ریٹ یہ پوری دنیا میں کہیں ریٹ
फिक्स नहीं होते। हमने एक मैकेनिज्म बना लिया, इसके हल में हम जाते हैं। हल ये है कि कराची में कितनी सब्जी मंडी है, मुझे पता है पूरे शहर। अच्छा, थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि यहाँ पर अहम खबर हमारे सामने आई है, वो जरा अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर दें। अच्छा जी, हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला किया है। ज़राए ने बताया अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुताल्लिक़ कानून साजी की जाएगी। अच्छा, फिर साथ ही ये भी इसमें तजवीज़ किया जाएगा कि चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। फुल कोर्ट का मतलब ये कि जज साहिबान तमाम तर जो कोर्ट में मौजूद हों, जब उससे अग्री होंगे तो फिर होगा। और फिर इस हवाले से मजीद क्या फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, वो हम बताएंगे। अजहर फारूक, बताइएगा भाई, ये क्या अब तजावीज़ हैं और ये किस तरह से होगा? ज़ाहिर है कि अदलिया के इख्तियारात पर ये कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है क्या? जी, इस हवाले से आज अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुआ था, जिसमें इत्तेहादी रहनुमा शरीक थे। उसमें यह फैसला हुआ था कि अहम तरीन जो है वो कानून साजी की जाएगी। तो अभी कुछ ही देर में वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने वाला है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस मसवदे की वफाकी काबीना मंजूरी देगी और अफ्तार के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो दोबारा होगा और उसमें कौमी असम्बली से अप्रूवल ली जाएगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि अदालती इस्लाहात के जरिए ये फौरी कानून साजी की जाए और आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस पहले खुद जो है वो आज खुद नोटिस लेते थे, लेकिन अब ये उनका इख्तियार जो है वो खत्म किया जा रहा है और ये तजवीज़ ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है, फुल कोर्ट है, उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो आज खुद नोटिस ले। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बेंच पहले तश्कील दिए जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तश्कील देते थे, इसका तरीकाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर अच्छा, वैसे अब ये सुनते तो एक अरसे से आ रहे हैं। आपको याद है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जमाने से हमने असखुद नोटिस का ज्यादा इस्तिलाह का इस्तेमाल देखा, फिर उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया। अब ये जो बात हो रही है कि इसमें इख्तियारात में इस तरह से नजरसानी की जाएगी, तो एक ऐसी पार्लियामेंट, एक ऐसी कौमी असम्बली जिसके अंदर अरकान ही पूरे नहीं है, वो किस तरह से सोच सकती है? क्या इसके अंदर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग और पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं होगी इसको करने के लिए? जी, इस कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल जो है वो कानून साजी है, कोई आइन में अमेंडमेंट नहीं है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरी होती है। अच्छा। और जो पार्लिमानी जो रूल्स हैं, कवायद है, उनके मुताबिक कौमी असम्बली के अंदर कोरम पूरा होना जो है वो जरूरी है। बल्कि कोरम के भी इस हवाले से वो निशानदेही अगर हो तो तब, अदरवाइज जो है सिंपल जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, सादा अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली कोई भी किसी किस्म की कानून साजी कर सकती है। ताहम ये आज जो फैसला इसलिए किया गया है कि गुज़श्ता जो 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट आया है, उसको बुनियाद बनाकर ये हुकूमत ने कानून साजी करने का फैसला किया है और इस हवाले से भी कैबिनेट में इसकी अप्रूवल होगी और बाद में कौमी असम्बली इसकी मंजूरी देगी नमाज के वक्त के बाद, इफ्तार के बाद। ठीक है, अजहर हमें बता रहे हैं कि हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला। ज़राए से खबर है असखुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुताल्लिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असखुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है। तो अजहर, जो ये है कि जो बेंच तश्कील दिए जाते हैं उसका तरीक़ाकार भी तब्दील किया जाए, तो इसमें कौन सी क्या कहाँ पर बेसिकली तब्दीली की जाएगी और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, इस पे क्या गौर किया गया? ये 2 बुनियादी इश्यूज है जिन पर कानून साजी जो है वो करने का फैसला किया गया। एक तो चीफ जस्टिस का जो 100 नोटिस लेने का है। ठीक है जी। अच्छा अजहर, हम आपसे मजीद भी जानते हैं, हमारे साथ सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं। लतीफ खोसा साहब, एक अरसे से हम ये जाहिर है कि हम बात सुनते आए हैं कि असखुद नोटिस का मामला है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जमाने से लेकर अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है और ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस पर गौर करेगी, इस पर नजरसानी करेगी और इस इख्तियार को कम करने की, कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है और इस बारे में सोचा जा रहा है। क्या ये इख्तियार मौजूद है इनके पास? देखें, ये मसला काफी अरसे से ये बाहर के भी ज़ेरे गौर है और खुद चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने भी अपने जो इब्तदाइया था जब उन्होंने हल किया था तो उसमें भी उन्होंने ये मसाइल को स्पेल आउट किया था। इसका यकीनन जो है, एक तो सुओ मोटो की बहुत ज्यादा जो है कोई इतनी पजीराई नहीं हुई थी और इसको बड़ा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने मुख्तलिफ तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। तभी तो उसको जो है यानी इंतहा की हद तक इस्तेमाल किया गया और आसिफ खोसा साहब ने बंद कर दिया था जब साकिब निसार साहब ने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया था।
चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया था, चौधरी साहब ने भी बहुत इसका इस्तेमाल किया था। तो बाहर मैंने भी एक बिल पेश किया था सेनेट में, जब हमने ट्रेजरी और बना के सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो 1980 में बने थे, जब भुट्टो साहब को जो है शहीद किया गया था 79 में, तो 80 में चूंकि दो इदारों को बहुत ज्यादा तनकीद होती थी और अवाम की तरफ से इसका बहुत ज्यादा बैकलैश था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 80 के रूल्स उस तवातर में, उस तसलसल में बनाए गए थे, जिसमें रेगुलेट किया गया था कि ये किस तरह से इसकी जो है बेंच की तश्कील कैसे होगी और रिव्यू कैसे दायर होगी, कौन वकील पेश होगा, अगर वकील का सर्टिफिकेट गलत होगा तो उसका लाइसेंस सस्पेंड मुअत्तल हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रैकोनियन किस्म की इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स में आया था, क्योंकि वो भुट्टो साहब की शहीद करने, फांसी देने के बाद का ये अमल था जिसे हम अदालती कत्ल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट था अदलिया का और एक न्यूट्रल इदारे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये किया गया था ताकि उन पर तनकीद ना हो। अब जो ये तजवीज़ है, ये जो तजवीज़ दी जा रही है कि चीफ जस्टिस असद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अब इसके लिए अगर कानून साजी होती है तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? और जाहिर है इस वक्त तो पार्लियामेंट में हम देखें तो अपोजिशन है ही नहीं, तो कैसे ये अरकान पूरे हो सकेंगे, किस तरीके से होगी कानून साजी? देखिए ये हुकूमत खातिर जमा रखे कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी ना उसकी कोई जवाब बनेगा। ये तो आइंदा से अगर होगा। जब मैंने बिल किया था तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट सोमरो साहब थे, जिन्होंने ये भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, और रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट की मशावरत के बाद लिखा कि आपको कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि आप इस पर कानून साजी करें, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं हमने सुप्रीम आइन के तहत ही बनाए हैं, इसलिए इनकी उतनी ही अफादियत और वक़्त है जितनी एक मुस्तनद कानून की है। तो उस वक्त का शेल्व हो गया था बिल जो मैंने और ट्रेजरी ने मिलकर हमने पेश किया था, क्योंकि उस वक्त एसएम जफर उस तरफ थे, वसीम सजाद साहब उस तरफ थे, डॉक्टर खालिद रांझा थे, अनवर भिंडर थे, और इस तरफ मैं था और फारूक नाइक साहब थे और हमारे रजा रबानी, और इस तरह से हमने मिलकर इसको बनाया था। तो यानी कि जवाब तो मिल गया था आप लोगों को? उसकी पजीराई ना हुई। तो अब तो जो मुरवजा है वो चीफ जस्टिस कर सकता है, और ये चीफ जस्टिस ने अगर आज आइन को नफाज न किया तो यकीन करें कि इससे न सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा, आइन की अमलदारी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि एक ऐसी अफरा तफरी का जो है वो शाखसाना होगा कि आलमान वो अदालती ठीक है सर, हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो जाहिर है कि अपना भी तजुर्बा बयान कर रहे थे कि किस तरह से वो गए थे और उनको भी जो है वो इस बारे में पजीराई नहीं मिल सकी थी। तो इस पर बाबर आवान साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। बाबर आवान साहब, हम देखते हैं कि एक रियासत के काफी सारे सतून होते हैं जिसमें अदलिया, मुकदमा, इंतजामिया सारे होते हैं। अभी मुझे ये बताइएगा कि क्या ये इख्तियार मौजूद है? जिस तरह से ये सोचा जा रहा है कि ये तनहा असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस बारे में सोचा जा रहा है, फुल कोर्ट को इख्तियार देने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत ये कर सकती है? क्या असम्बली ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से इख्तियारात में इस तरह से जाके मुदाखलत? देखिए, दो इसके पहलू हैं जो ज़हन में रखने पड़ेंगे। पहले जरा इशू समझ ले कि इशू क्या है। 1973 का जब आइन बना तो उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया आइनी तौर पे। उसमें आइन में ये प्रोविजन रखी गई कि या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स बनाएगा। अच्छा। उनमें से जो भी ऑप्शन पहला इस्तेमाल होता वो वैलिड है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ सका काफी देर तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए और अपने मामलात चलाने के लिए जो रूल्स बना लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी रूल्स उनको कहते हैं। इसलिए ये पहली बात है जिसकी तरफ लोग नहीं बात कर रहे। दूसरी बात ये है कि ये दो तरह के हमले इससे पहले नवाज शरीफ ने अपने 70 वाले जो 87 वाले टेन्योर में वो करवाए थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। एक डंडे वाले भेजे थे और दूसरा ये किया था कि बेंच तकसीम बाबर साहब बेंच तकसीम करके उसने एक मलिक असदरी केस था बलूचिस्तान में, उसका फैसला करवाया था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आपसी लड़ाई हुई। वो कल इन्होंने बड़ी कोशिश की नैरेटिव बनाने की, लेकिन आज जो डाइसेंटिंग वॉइस थी जस्टिस बंदुखेल साहब,
उन्होंने भी कहा कि इसमें किसी को शक नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब जो ये दूसरा है सिलसिला कि जी हम कोई लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेजिस्लेशन होती है एम्प्टी एरिया में, जो खाली इलाका है उसके लिए कानून साजी की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ कानून मौजूद हो, या स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी रूल्स बनाए हुए हैं, वहां पे लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती। यानी कि अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता जिसका आप शुरू में तस्करा कर रहे थे। नंबर 1 आप ठीक समझे सती। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये एम्प्टी एरिया नहीं है, यहाँ अमेंडमेंट हो सकती है, और अमेंडमेंट वो दायरा करेगा जिसने रूल्स बनाए हुए हैं। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये टोटली इंटरनल है, और आज इसका इंडिया दिया खबर तो ये कई दिन से चल रही है, तो आज इसका इंडिया दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिमार्क्स के जरिए फाजिल जजेस ने, उन्होंने कहा कि बेंच कौन बनाएगा, ये इंटरनल मामला है, इसलिए आप नहीं हमें कह सकते इतने लोग बिठाओ। एक मैं आपको मिसाल देता हूं जो बड़ा जरूरी है। जी जी। देखें, एक चीफ जस्टिस है, एक आर्मी चीफ है, एक एयर चीफ है, एक नेवल चीफ है, एक चेयरमैन सीडीए है, एक चेयरमैन ओगरा है, एक चेयरमैन पिमरा है, एक चेयरमैन नादरा है, और भी ये जो खवातीन वाले नाम रखे थे जनरल मुशर्रफ ने मिलते जुलते, वो बहुत सारे हैं और भी हैं। जो असल इशू है वो ये है कि अगर एक शख्स को ये इख्तियार ना हो तो फिर हर दफा एक रेफरेंडम होगा अंदर कि आप बैठ के इस केस को सुनने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, इस केस को सुनने के लिए कौन सा बेंच लगाया जाए। काबीना की भी दी गई ना कि हमें तो कहा जाता है काबीना से फैसले लो, काबीना की अप्रूवल लो, तो आप भी फिर अपनी काबीना से फैसले लें, ये मिसाल भी तो दी गई है। ये जाहिलाना मिसाल है। उसका सबब ये है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसमें इदारों के इख्तियारात उस नोयत के हो ही नहीं सकते। मसलन काबीना में आप बिठाते हैं, जिसने अंगूठा छाप है वो भी काबीना में जा सकता है, लेकिन जब तक उसकी हाई कोर्ट की 15 साल की प्रैक्टिस ना हो, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई जज नहीं जा सकता। उसको पहले कम अज कम LLB करना पड़ेगा, उसको फिर कम अज कम उसके रिपोर्टेड केसेस होने चाहिए। सर जजेस की तैनाती में भी आप देखें कि पार्लिमानी कमेटी का किरदार होता है और उसमें ऐसे ही लोग होते हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस साहब। मेरे ख्याल में वो भी रेलेवेंट नहीं है। जो तैनाती है वो अप्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद आती है वहां पे, और उसके अंदर जिसको मर्जी है वो बिठा दे। ये जो इदारे हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये तयशुदा बात है कि 2 इदारे ऐसे हैं, जो एक फौज का इदारा है, उसको आर्मी एक्ट के नीचे से चलाया जाता है, और उन्होंने अपने अंदर किस तरह से प्रमोशन होगी, किस तरह डिमोशन होगी, किस तरह से FGMC होगा, किस तरह से फास्ट ट्रायल वाला कोर्ट मार्शल होगा, ये सारी सजाएं वहां मौजूद हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सारे ताजिरात पाकिस्तान में मुकदमे बनाए जाएं, तो फिर तो कोई निजाम नहीं चल सकेगा। ये इसलिए ये जो किया जा रहा है इस वक्त वो खालिस्तन आइन से मावरा है, और इसको पहले 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कर सकता है। इससे पहले लेजिस्लेशन स्ट्राइक डाउन हुई है। ठीक है। बाबर अवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। ज़ाहिर है वो कानूनी तौर पर भी इस पे हमें आगाही दे सकते हैं। फवाद साहब आप क्या कहिएगा, ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे ये जो अब कोशिश की जा रही है कानून साजी की, चीफ जस्टिस जो इसको नोटिस लेते हैं वो जो इख्तियार है वो तनहा अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और जो बेंच जिस तरीके से तश्कील दिए जाते हैं वो तरीका कार भी तब्दील होगा। आपके ख्याल में मुमकिन है कानून साजी हो सकती है इस पर? सदर कानून साजी के ऊपर तो अभी डॉक्टर बाबर अवान ने आपको बड़ी तफसील से जो कानूनी पोजीशन है जबरदस्त तरीके से, और उसमें कानून साजी की मेरे ख्याल में तो जरूरत है, कोई शुबा नहीं है। बेंच बनाने का, जजेस की इंडक्शन के ऊपर कानून साजी की जरूरत है, और ये सारे मामला पे जरूरत है। मसला ये है कि इसको आप इस वक्त देखें कि बैकग्राउंड क्या है। इस वक्त जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये सारे इकदाम कर रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने के लिए, तकसीम करने के लिए इकदाम कर रही है। ये पहला मौका नहीं है कि नून लीगी ने ऐसा किया हो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा फिजिकल हमला किया, इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बगावत कराई, रफीक तारड़ को इस्तेमाल करके सजाद अली शाह को रोका, और एक सीरीज है इनकी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाया, और आज भी ये इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो भी कानून का साजी सुप्रीम कोर्ट के बारे में होनी है वो अगली पार्लियामेंट आके देखेगी। ये पार्लियामेंट गैर नुमाइंदा है। शहबाज शरीफ
ایک ایسی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں جاتی ہی نہیں ہے. اور اس لیے یہ دیکھیے نا، ایک دوسرے ادارے کے اختیار آپ لے رہے ہیں تو اس کو ایک انکلوسیو ڈسکشن چاہیے. آپ کو ایک ایسی ڈسکشن چاہیے جس میں سارے نقطے نظر آئیں. یہ تو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کا ویو آگے کی. اور بات یہ ہے جو شروع میں انہوں نے ایلیبریٹ کر دیا کہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور پہلے بھی یہ ناکام یہ سلسلہ ہو چکا ہے، کیونکہ 1973 میں یہ ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے اپنے رولز خود بنا لیے. اگر اس وقت ایکٹ آف پارلیمنٹ آ جاتا تو اس میں ترمیم یہ خود کر سکتے تھے. اب جس ادارے نے رولز بنائے ہیں وہی اس میں ترمیم کر سکتا ہے، اینڈ دیٹ از سپریم کورٹ آف پاکستان. دو اختلافی نوٹ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. جب بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بات آئی تو یہاں پر بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے، جتنی آپ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، دوسروں کا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں. سکھر کے غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 معصوم بچے ہیں جو آنکھوں کی پراسرار بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں مخیر حضرات اگر ان کے علاج کے لیے کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں تو وہ اس کی اپیل اس حوالے سے ان کی فیملی کر رہی ہے. اس پر رپورٹ دیکھنا ہے. میری اپیل ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ آنکھوں کی روشنی آ جائے. آج کرا دو. جن ننھی معصوم آنکھوں میں خوبصورت مستقبل کے خواب ہونے تھے، ان میں آج گھٹن زدہ معاشرے کے بے حس رویوں کے باعث آنسو اور خوف ہے. سکھر کے علاقے نمائش کے مکین غریب والدین پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو جانے والے اپنے بچوں کے علاج کے لیے شدید پریشان ہیں. میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں. محنت مزدوری کرتا ہوں، گزر سفر ہی بہت مشکل ہو گیا ہے. جو تھا میں نے ان کے ٹریٹمنٹ پہ، جو بھی علاج پہ میں نے خرچ کیا، اب میرے پاس نہیں ہے. بولتے ہیں ان کے علاج کے لیے آپ کو کافی پیسہ چاہیے. مراد علی شاہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے اپیل ہے کہ میرے بچوں کے لیے پلیز کچھ کریں، یہ ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے. 6 سال کی پاکیزہ اور 9 ماہ کا احمد رضا پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہے. پاکیزہ جب گھر سے باہر جاتی ہے تو بچے بڑے سب اسے چڑیل کا لقب دیتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی پاکیزہ کے لیے خواب بن گیا ہے. پاکیزہ کی بہن سسکی اپنی بہن کے علاج کی اپیل کرتی نظر آئی کہ میرے بھائی میرے ساتھ کھیلیں، میرے ساتھ گھومیں پھریں اور میرے ساتھ اسکول جائیں. میرے بھائی میرے ساتھ اسکول جائے، میرے ساتھ اسکول میں ہاف ٹائم میں کھیلے. میرے بھائی میرے ساتھ کھیلتے نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ کھیلتے ہیں. میرے بھائی پتا نہیں اس کا علاج یہ میرے ساتھ کھیلے. جب یہ پیدا ہوئے تھا، یہ میری بیٹی کے لیے میں نے اپنا زیور سب کچھ بیچ دیا، اس پہ لگایا، بہت علاج کرایا. ابھی یہ کنڈیشن ہے کہ مالی حالات بھی اتنے تنگ ہیں. یہ جاتی ہے بولتے ہیں چڑیل لگتی ہے، چڑیل جا رہی ہے، چڑیل جا رہی ہے، اس طرح سے بولتے ہیں. میرے دل پہ جو گزرتی ہے نا مجھے پتہ ہے. دونوں بچوں کے مرض کی تشخیص تک نہ ہو پائی کیونکہ غربت کے باعث ڈاکٹرز اس خاندان کا حال دیکھ کر انہیں واپس روانہ کر دیتے ہیں. اس غریب خاندان کو تلاش ہے کسی ایسے مسیحا کی جو سامنے آئے اور ان کی مدد کرے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سرش کھوکھر، ARY نیوز سکھر. ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے اطراف موجود ہیں جن کو ہماری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو ماہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ آپ کی آخرت بھی سمجھ سکیں. بالکل دل کھول کر مدد کیجیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے شام رمضان سے. اللہ حافظ.